بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمعی کہتے ہیں کہ کوفہ سے بلاول بن ابی بردہ نامی ایک شخص عمر بن عبدالعزیز کے پاس شام آیا اور اس شخص نے معمولی علیہ السلام کے بعد مسجد کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ مسجد کے ایک ستون کے قریب بیٹھ کر ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز اس کی ظاہری عبادت سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے ایک دن اپنے ساتھی علا بن مغیرہ سے کہا کہ میں اس شخص کی عبادت دیکھ کر متاثر ہوا ہوں، اگر اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہے تو پھر یہ شخص عراق کی گورنری کے قابل ہے۔ علا بن مغیرہ نے کہا میں اس کو آزماتا ہوں اور اس کے باطن کی آپ کو خبر کر دوں گا۔ علا بن مغیرہ مسجد کے اس ستون کے پاس گیا جہاں وہ مصروف نماز تھا۔ اسے کہا کہ آپ نماز مختصر کریں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے نماز مختصر کی تو علا نے کہا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ میں امیر کا مقرب خاص ہوں اور وہ مجھ پر بے حد اعتماد کرتا ہے۔ اگر میں تیرے لیے سفارش کروں تو وہ تجھے عراق کا والی بنا دے گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس کے عوض میری کیا خدمت کرو گے؟ اس شخص نے کہا اگر تم نے مجھے والی عراق مقرر کرا دیا تو میں تجھے 1,20,000 درہم دوں گا۔ علا بن مغیرہ نے کہا ایسا کرو تم مجھے اس کی تحریر لکھ کر دو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ اس نے 1,20,000 درہم کی تحریر لکھ دی۔ اس کے بعد علا بن مغیرہ وہ تحریر لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور اسے وہ تحریر پڑھائی۔ عمر بن عبدالعزیز نے والی کوفہ کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا اما بعد بلاول بن ابی بردہ اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا تھا اور ہم بھی دھوکہ کھانے ہی والے تھے۔ اب جب ہم نے اسے آزمایا تو ہم نے اسے خبیث پایا ہے۔ کتاب الازکیہ کے مؤلف علامہ ابن جوزی اس حکایت کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک شیرین سخن واعظ نے ایک بادشاہ کو وعظ و نصیحت کی۔ واعظ کے جانے کے بعد بادشاہ نے بہت سارا مال اس کے گھر بھیج دیا۔ مال لے جانے والے ملازم جب واپس آئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ واعظ نے ہمارا ہدیہ قبول کیا ہے یا نہیں۔ ملازمین نے بتایا کہ واعظ نے خوش ہو کر سارا مال اپنے پاس رکھ لیا۔ تو بادشاہ نے کہا ہم سب کے سب شکاری ہیں لیکن ہر شخص کے پاس جال مختلف ہے۔